الکاف 6 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ فلعلک پس شاید کہ آپ باخعن ہلاک کرنے والے ہیں نفسک اپنی جان کو علی آثارہم ان کے پیچھے ان اگر لم نہ یؤمنوا وہ ایمان لائیں بہذا ساتھ اس الحدیثی کلام کے اسفا غم کے مارے۔ پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ بِهَذَا الْحَدِيثِ اس بات سے مراد قرآن کریم ہے۔ کفار کے ایمان لانے کی جتنی شدید خواہش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے اور ان کے اعراض اور گریز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سخت تکلیف ہوتی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی کیفیت اور جذبے کا اظہار ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ اپنے آپ کو غم سے مار ڈالنا، ہلاک ہی کر دینا۔ اس آیت سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ ان لوگوں کے ایمان لانے پر آپ اپنے آپ کو رنج اور غم سے کیوں گلا رہے ہیں۔ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی قوم کے ایمان نہ لانے کا کس قدر صدمہ تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے باخع نفسک اپنے آپ کو ہلاک کر لینے والے کے الفاظ استعمال فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، جب اس نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پروانے اور اس قسم کے جانور اس آگ میں گرنے لگے۔ وہ اس میں گرتے تھے اور وہ شخص انہیں روکتا تھا اور وہ اس سے زبردستی آگ میں گھستے تھے، تو میں آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمروں کو پکڑنے والا ہوں اور تم زبردستی اس میں گھستے ہو۔ علی آثارہم ان کے قدموں کے نشانات پر، یعنی ان کے پیچھے، اسفا بہت زیادہ فکر اور غم کرنا، غم کی وجہ سے، فکر کی وجہ سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے تو یہاں پہ نبی پاک کی حرص اور تڑپ نظر آتی ہے۔ توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے لوگوں کے بارے میں وہ جتنے فکر مند ہیں، اگر انہوں نے شرک کیا تو ان کا کیا انجام ہوگا، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ آج اگر ہم باہر نکلتے وقت سورج میں تھوڑی دیر بھی کھڑے ہو کر اپنے آپ کو یہ آیت یاد کروائیں اور پھر آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں جو ہدایت سے دور بھٹکتے پھرتے ہیں، ان کا کیا بنے گا اور خود ہمارا اپنا کیا بنے گا اگر ہم نے اللہ کی بات نہ مانی اور اس قرآن کی تعلیم کو فالو نہ کیا، اور پھر اپنے آپ پر نظر ڈال کر یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر ایسی تڑپ ہے کہ لوگ ہدایت پا لیں، یا ہماری ساری پریشانیاں اپنی ذات سے متعلق ہیں یا قرآن سے متعلق ہیں۔ یہ تو فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ دیکھیں، دل تو ایک ہی ہے نا، یا تو وہ اپنے لیے تڑپے گا یا پھر دوسروں کے لیے مچلے گا۔ تو جو لوگ اپنے لیے یا صرف اپنی اولاد کے لیے تڑپتے ہیں یا دنیا کے فائدوں کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، وہ پھر انسانیت کے لیے کبھی نہیں تڑپ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر سے واپس آ رہے تھے اور آپ کی بیٹی کو دفنایا جا رہا تھا۔ ایک طرف اللہ کی خوشی، جنگ بدر میں کامیابی کی خوشی، اور دوسری طرف بیٹی کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر۔
غم، کس چیز پر خوشی منائی جائے اور کس چیز پر غم منایا جائے؟ ساری خوشیاں، سارے غم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جب انسان اللہ رب العزت کی راہ میں ہوتا ہے تو پھر اللہ کی خوشی ہر خوشی سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میری ذاتی خوشیاں کیا ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کو محسوس کرنا ہوگا کہ وہ لوگوں کے لیے تڑپتے تھے کہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ ہم کس بات کے لیے تڑپتے ہیں؟ یہ بات ضرور کوسچن مارک ہے، اس کا سوال ڈھونڈیے، اپنے آپ کے اندر جھانکیے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔